الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ آیت نمبر 77 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 78 اور 79 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہی اہل کتاب کا سارا بیان چل رہا ہے، انہی کا سارا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور بالکل جو قصے کے اندر ہمارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم جو یہ آیات پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ ٹیلی کرتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں ہم ان سے میچ کر رہے ہیں، کہاں کہاں ان کے جو فالٹس اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، جو خامیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، وہ خامیاں ہم اپنے اندر دیکھتے چلے جائیں کہ وہی خامیاں ہمارے اندر تو نہیں موجود۔ اگر وہ موجود ہیں تو ان کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان آیات کے اندر ساری سبق آموز آیات ہیں۔ ان کی خامیاں بیان کرنے کے بعد ان کے انجام بھی ساتھ ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ تو یہاں پہ بھی ان کے خامی کا تذکرہ آیا کہ ان میں سے لوگ کچھ اس قسم کے تھے، ان پڑھ تھے، جو کہ اللہ کی کتاب کو بس اتنا ہی جانتے تھے کہ اپنے خیالات کے واقف کے بس اپنے حساب سے انہوں نے لگا رکھا ہے حساب، کہ صرف گمان کے اوپر پیروی کر رہے تھے۔ جس طرح ہم آج کل ہم دیکھیں تو بس کئی لوگ بس قرآن سے اتنا ہی واقف ہے کہ بس اس کو پڑھتے رہو، ثواب حاصل کرتے رہو، دن رات بس وہ لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بس انگلیاں پھیر رہے ہیں اور ثواب اکٹھے کرے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں بس یہ ہے کہ شاید یہ قرآن ثواب اکٹھا کرنے کے لیے ہی آیا ہے، کوئی مردہ بخشوانے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی چلا گیا ہے دنیا سے، چلو اکٹھے ہو جاؤ، قرآن خوانی کر لو، اس کو ثواب پہنچا دو۔ بس ان کے ذہن میں اتنا ہی ہے کہ بس یہی ہے، الف لام میم پڑھا تو اس نیکیاں مل گئیں تو بس ٹھیک ہے، نیکیاں اکٹھے کرتے چلو، ایک پہاڑ بنا لو بس نیکیوں کا، یہ ہمارا کام آ جائے گا۔ ان کے ذہن میں بس اتنا ہی کہ بس ٹھیک ہے، اسی کام کے لیے ہے، یہی ان کا گمان ہے، اسی کے اوپر پکے ٹکے ہوئے ہیں، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ یہ وہ ان پڑھوں والا حساب ہے کہ جاہل ان کو پڑھنا سمجھ میں آئے کچھ نہیں رہا کیا ہے، ان پڑھ یا نہ پڑھنے والے بات یہ ہے کہ بس وہ رٹا لگائے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا پیغامات ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا ڈو ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس معاملے میں بالکل ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ان کو۔ تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایسے لوگ تھے جو کہ اسی طرح بس اپنے گمان کی پیروی بس کرتے رہتے تھے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، ثواب اکٹھا ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہمارے نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں پتا کہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے، یہ تو اس کا صرف ایک سائڈ بینیفٹ ہے۔ تم سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے پڑھو گے تو ساتھ تو آٹومیٹکلی اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وہ سائڈ بینیفٹ تھا جو کہ ساتھ ساتھ ملتے رہنا تھا، تو انہوں نے بس اس سائڈ بینیفٹ پہ ہی اکتفا کر لیا کہ وہ ٹھیک ہے ہم یہی اکٹھا کرتے رہیں۔ جو اس کا اصل مقصد تھا وہ دماغوں سے نکل گیا کہ اصل اس کا مقصد کیا تھا، اللہ نے بھیجی کتاب کیوں تھی۔ تو اللہ یہاں پہ ان کا تذکرہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے بھی ایسے لوگ تھے کہ بس اپنے گمان کے پیروی کے اوپر بس لگے ہوئے تھے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے امانی بس ان کی تھی کہ بس ہاں اس طرح ہو جائے گا، اس کے علاوہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ آج ہم اپنا بھی حال دیکھ لیں تو کوئی مختلف نہیں ہے، اکثریت اس طرح یہ کہ بس وہ ثواب حاصل کرنے کے قرآن کو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور بس لگے ہوئے ہیں، اس کے آگے ان کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ آگے اللہ نے پھر فرمایا کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا مول جو ہے وہ حاصل کر لیں، کہ منفعت حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو افسوس ہے، خرابی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور اس سے پھر جو فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اس پہ بھی ان کے لیے تباہی اور خرابی ہے۔ یہ بھی اللہ نے ان کا فال تذکرہ کیا کہ اپنے پاس سے کی چیز کو لکھ لیتے، اپنے پاس سے ایک چیز گھڑ لیتے، اس کے بعد وہ اس کا جو ہے مدعا اس کے اوپر ڈال دیتے کہ کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، کہ اللہ نے یہ چیز بیان کی ہے۔ آج بھی بہت کچھ ہمارے یہاں اس قسم کا بڑا کچھ ہو رہا ہے کہ اپنے پاس سے قصے کہانیاں بنا بنا کے، اسٹوریاں بنا بنا کے لوگوں کو سنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، بیچ میں قرآن کی آیات بھی پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں، بیچ میں اسٹوریاں بھی مکس کر رکھی ہیں، اپنے بھی خیالات بیچ میں گھسائے چلے جا رہے ہیں۔ عام جو سادہ لوگ بندہ ہے وہ اس میں بیچارہ یہی سمجھتا ہے کہ سارا کچھ قرآن بیان ہو رہا ہے، جی سارا کچھ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، نبی کے فرمان بیان ہو رہے ہیں، اللہ کا فرمان بیان ہو رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ بیچ میں آدھی باتیں اپنے پاس سے گھسا رکھی ہیں، آدھی باتیں صحیح ہیں، آدھی باتیں غلط ہیں، غلط مرد مکس کر کے صحیح غلط لوگوں کو بیان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اکثریت آج جو ہے جس کو علماء سو کہا جاتا ہے، ان کو برے جو قسم کی تربیت یافتہ قسم کے جو علماء بنے بیٹھے ہوتے ہیں، اکثریت یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بس قصے کہانیاں بیچ میں ملی ہوئی ہیں،
اور اسی میں حقیقت بھی ہے، اسی میں اپنے پاس سے کہانیاں بھی سب ملا جلا کر لوگوں کو سنائے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ فالٹس ہیں جو آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں باقاعدہ، اور یہ فالٹ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تذکرہ کرے جو اہل کتاب، ان کو یہودی عیسائی ہم کہتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں تھیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ شریعت ان کو بھی دی گئی تھی، اسی طرح اللہ نے کتابیں نازل کی، ان پر تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کے اس طرح یہ احکامات تھے، نور تھے، ہدایت تھے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن میں جگہ جگہ، مقصود ان کا بھی یہی تھا کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، لیکن انہوں نے ہدایت اس طریقے سے حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے مرضی سے ان چیزوں کو جو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو آج یہی قسم کے فالٹس ہمارے اندر موجود ہیں کہ لوگ اپنے پاس سے چیزیں بیان کر کر کے لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے پاس سے لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں قرآن کی آیات کو ایسے مولڈ کر کر کے بتا دیتے ہیں کہ انسانوں کو جو ہے اللہ کی اصل حقیقت ہے اس سے دور کر دیا جائے، اور اپنے پاس ایک قصے کہانی کے پیچھے ان کو لگائے رکھا جائے۔ انہی میں سے ایک چیز یعنی کہ ہمارے ساتھ یہ بھی بتائی جاتی ہے ہمیں کہ بس ڈائریکٹ جو ہے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھنا، بالکل گمراہ ہو جاؤ گے۔ کچھ آیات ہیں جن سے یہ مفہوم نکلتا ہے، اور نکال کے بس سامنے یہی رکھ دیا گیا کہ بالکل اس کے قریب ہی نہیں آنا، تو خود سے نہیں پڑھنا جب تک وہ 25 علوم نہ استعمال حاصل کرو، کتنے کتنے علم حاصل نہ کرو، اس کے بغیر تو اس کو پڑھنا نہیں ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، قرآن کو یعنی کہ اتنا مشکل کر کے پیش کر جائے گا تو اتنے ڈھیر کا ڈھیر علوم پہلے حاصل ہوگا کسی کو، پھر وہ اس کو سمجھنے کے لائق ہوگا، اس کے بغیر تو سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر دی جاتی ہیں، اس قسم کے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں کہ ہم سادہ آدمی وہ قرآن کے قریب آنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ نہیں تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، مگر قرآن کی گہرائیوں کے اندر قرآن کے اتریں گے تو یقیناً اس کی مشکلات بھی ہیں بہت، یعنی کہ قرآن ایسی کہ جو قیامت تک کھلتے چلے جائے گا، اس کے بالکل کوئی اینڈ ہونے والی چیز نہیں ہے، مشکلات بھی ہیں اس کے اندر۔ لیکن جہاں تک نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے، انسان کے اپنے آپ کی اصلاح کرنے والی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن کے اندر دہرا کے بتا دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کھلے عام سب کو دعوت دے رہا ہے کہ ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بالکل آسان ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی کہ جہاں نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے، جہاں انسان کے جو محکمات ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں، تو انسان اپنی اصلاح کے لیے ان کو پڑھنا شروع کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہت آسان ہے۔ اگر قرآن مشکل ہی ہے بالکل، یہ آسان کی آیت اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ کس قرآن کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ ذکر کرنے کے لیے بہت آسان ہے؟ کوئی اور قرآن ہے وہ، اسی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ آسان بھی ہے۔ تو بتانے والے کو بتانا چاہیے کہ دونوں چیزیں، جسے نصیحت حاصل کرنی ہے اس کے لیے بالکل آسان ہے، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے علوم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچارے کو سادہ سا کوئی پرائمری پاس بھی ہو، جس سے اردو پڑھنے کے لیے جانتا ہو، عربی پڑھنی جان لیتا ہو، تو وہ بھی خود اس کو پڑھنے بیٹھ جائے گا، تو یقیناً نصیحت کے لیے اپنی اور ڈو اینڈ ڈونٹس کو اپنے درست کرنا وہ چاہے گا کہ جو اللہ نے کام دی میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاروں، وہ نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا تو یقیناً بہت آسانی سے اس کو مل جائے گی۔ یا اس سے بھی نیچے آ جائیں، بالکل کوئی انگوٹھا ٹیک آدمی، کو مزدور آدمی اس کے الف بے بھی نہ پڑھنی آتی ہو، وہ صرف اس کے ترجمے کو سننا ہی کوئی شروع کر دے کہ ریکارڈنگ لگا لے، وہ سارے عربی سنتا چلا جائے، ساتھ ساتھ کو ترجمہ سادہ سنتا چلا جائے، وہ بھی اس سے اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، اپنے آپ کو درست کرنا چاہے گا، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا چاہے گا، اس کو بھی اتنی نصیحت ضرور آسانی کے ساتھ مل جائے گی جس سے وہ اپنی زندگی کے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو پتہ لگ جائے گا میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے، اتنی نصیحت اس کو ضرور مل جائے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں بار بار دہرا کے بتایا کہ نصیحت حاصل کرنے قرآن آسان ہے۔ لیکن ہم جو ہے اس قسم کے دوسرے لوگ بتانے والے جو قرآن کو مشکل کر کے پیش کرتے ہیں، ان آیات کو اٹھا کے بتاتے ہیں جو کہ مشکل بھی ہیں، یقین مشکلات الگ ہے۔ قرآن میں سائنس بھی بیان ہوئی ہے، قرآن میں جناب فلکیات بھی بیان ہوئی ہے، بڑا کچھ بیان ہوا ہے، تو ظاہر ہے قرآن کے مشکل مضامین بھی ہیں، لیکن وہ نصیحت حاصل کرنے کی وہ علم کی گہرائی ہیں، وہ گہرائی تو دنیا میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اتنا مرضی اس کے اندر ڈوبتے چلے جاؤ، اس چیز کی بات نہیں ہو رہی۔ جہاں نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے اس کے لیے قرآن بالکل آسان ہے، ہمیں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے اس طرح کہ قرآن کو پڑھیں سمجھیں، اللہ نے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا ہے، لیکن بس وہ چیز نہیں بتائی جاتی اور اپنے پاس سے جناب کسی کہانیوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ فالٹس جو ان کے اندر ہی موجود تھے، ان کے اندر بھی اس قسم کے ان پڑھ جاہل لوگ تھے جو بس اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ بالکل وہی چیز آج ہمارے اندر بھی ہے، وہی خواہشات کی ہے پیروی ہمارے اندر بھی موجود ہے، وہی اس قسم کے غلط خیالات جو انہوں نے اپنے اندر ڈال رکھے تھے وہی آج ہمارے اندر بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے جو قصے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قدر واقعہ ذکر کیا، بار بار ریپیٹ کیا ہے، یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو قصے کہانیاں سنانا مقصود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے اندر ہم اپنا سبق حاصل کریں، اپنی اصلاح ہم کریں، جو جو غلطیاں ان میں اندر تھیں آج ہمارے اندر بھی وہ آگے ان کو نکال کے ہم باہر کریں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔